بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. اگر میں آپ سے پوچھوں کہ مفلحون کون ہیں، کامیاب ہونے والے کون ہیں، سکسیسفل پیپل کون ہیں، تو کیا جواب دیں گے؟ دیکھیے، پہلے میں نے شروع سے شروع کیا تھا، اوپر سے نیچے آئی تھی، اب میں نیچے سے اوپر لے جاؤں گی آپ کو. ٹھیک ہے؟ مفلحون کون ہیں؟ ٹیکسٹ کو غور کیجئے. مفلحون کون ہیں؟ وہ جو ہدایت پر ہیں. ٹھیک ہے؟ ہدایت پر کون ہے؟ وہ جو متقی ہیں. متقی کون ہیں؟ وہ جن کے اندر یہ صفات ہوتی. اس سیکوینس کو لکھیے. سب سے پہلی بات، میں کامیاب ہونا چاہتی ہوں. اگر ہونا چاہتے تو لکھ لیجئے، اگر نہ ہونا چاہتے تو وہ الگ بات ہے، بے شک نہ لکھیے. میں کامیاب ہونا چاہتی ہوں، ہر قیمت پہ کامیاب ہونا چاہتی ہوں، میں بالکل ناکامی نہیں چاہتی. یہ اس کا ٹاپک رکھ لیجئے اوپر، یعنی عنوان، سبجیکٹ. میں کامیاب ہونا چاہتی ہوں یا فیل ہونا چاہتی ہوں؟ کیا چاہتی ہیں؟ کامیاب ہونا چاہتی ہوں. میں کامیاب ہونا چاہتی ہوں. آگے لکھیے کامیابی کیسے. کامیابی کیسے؟ آگے لکھیے کامیابی ہدایت کے ذریعے، ہدایت پا کر یا صراط مستقیم پہ چل کے. ہدایت کیسے؟ تقوی کے ذریعے. تقوی کیسے؟ ایمان بالغیب کے ساتھ، اقامت صلاۃ کے ساتھ، انفاق رزق کے ساتھ. کتاب پہ دیکھیے لکھا ہوا سامنے آپ کے، ایمان بالغیب کے ساتھ، اقامت صلاۃ کے ساتھ، انفاق رزق کے ساتھ، ایمان بالکتب کے ساتھ، آخرت پر یقین کے ساتھ. اچھا، اگر آپ کے اندر یہ صفات ہوگی، ایمان ہوگا، نماز ہوگی، رزق کا خرچ کرنا ہوگا، آخرت پر یقین ہوگا، تو کیا ہوگا؟ آپ کیسے بن جائیں گے؟ تقوی والے بن جائیں گے. ٹھیک ہے؟ آپ کے اندر کی بھی کیفیات بدلیں گی. یعنی اندر باہر جو ہوتا ہے نا، ایک دوسرے سے ریلیٹڈ ہوتا ہے. اوپر کی چیزیں اندر اثر کرتی ہیں، اندر کی باہر کرتی ہیں. یعنی ٹو وے ہوتا ہے یہ. یعنی اگر آپ یہ کام کریں گے، ایمان بالغیب، نماز پڑھنا، یہ سارا، تو اس سے آپ کے اندر کیا آئے گا؟ تقوی. اور اگر اندر دل میں خدا کا خوف ہوگا تو اس سے باہر کیا ہوگا؟ کیا ہوگا باہر؟ اخلاق ہوگا. دیکھیے، ایک دفعہ تو آپ آئیے، کامیابی کے لیے ہدایت چاہیے، ہدایت کے لیے کیا چاہیے؟ تقوی. تقوی کے لیے کیا چاہیے؟ ایمان بالغیب، نماز، انفاق. ٹھیک ہے نا؟ اچھا، اب آپ دیکھیے، آپ نے ایک دفعہ گاڑی اس طرف کو لے کر آئی تھی، ساری گھر سے یہاں آئی ہیں. اب آپ گھر جائیں گے کہ نہیں؟ اسی طرح واپس چلیے. اب اگر آپ کے اندر ایمان ہے، نماز ہے، زکوٰۃ ہے، یہ سب چیزیں ہیں، تو اس سے کیا انشاءاللہ ہوگا؟ دل نرم ہوگا نا، اللہ کی طرف مائل ہوگا، اللہ کا خوف آئے گا. نماز نہیں پڑھیں گے تو خوف بھی نہیں آئے گا. یعنی وہ نماز آپ کو پاک کرتی ہے نا، بچاتی ہے گناہوں سے. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. تو نماز ذریعہ بن گئی گناہوں سے بچانے کا. تو تقویٰ کا کیا معنی ہے؟ بچنا. نماز اور یہ سارا کچھ. زکوٰۃ کیا کرتی ہے؟ پاک کرتی ہے نا آپ کے مال کو. جو خرچ کرتے ہیں وہ زکوٰۃ ہوتی ہے نا، یعنی نکالتے ہیں آپ اپنے مال کو تو صاف ہوتا ہے. تو اور اگر آپ علم دیتے ہیں کچھ بھی، تو آپ کے اندر کی گھٹن اور میل وہ بھی نکلتی ہے. ٹھیک ہے؟ تو پاک کرنے والی چیزیں. اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کے اندر تقویٰ آتا ہے، خدا کا خوف آتا ہے، اللہ کی محبت ہوتی ہے. ٹھیک ہے؟ جب اللہ کی محبت آتی ہے وہ انکریز کرتی ہے اللہ کے راستے پہ چلنے کو. ٹھیک ہے؟ یہ ہے خلاصہ آج کے سبق کا. یہ ہے ٹو ویز. اوپر سے چل پڑے یا نیچے سے چل پڑے. یعنی ایک کام کریں گے تو اس کا ایفیکٹ آگے جائے گا.
اچھا وہ کریں گے تو آگے بھی افیکٹ جائے گا اور پیچھے بھی جائے گا، ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ اس میں سے ایک چیز ڈراپ کر دیں، سیکوینس توڑ دیں، کامیابی نہیں ہو سکتی. یہ سب کچھ کرنا ہی پڑے گا، تب جا کے بات بنے گی. چلیے ایک دفعہ تلاوت سن لیتے ہیں. اب ساری سیکوینس پہ غور کر کے تلاوت سنیے، ایسے آنکھیں بند کر کے نہیں، آنکھیں کھول کر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.